السلام علیکم دوستو، 7 دسمبر 2016 پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا حادثہ جس میں 47 لوگوں کی جان چلی گئی۔ نہ صرف ان کی جان گئی بلکہ ان کے جسم کے ٹکڑے بھی نہ مل سکے تھے۔ پیارے دوستوں، میں بات کر رہا ہوں PK-661 ATR طیارے کی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ PK-661 چترال کی سرزمین پر موجود رن وے پر اڑان بھرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ لوگ خوشی خوشی رن وے پر موجود جہاز میں بیٹھ گئے اور اپنے پیاروں سے ملنے کی خوشی میں خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ PIA-661 PK نے شام 3:50 پر اڑان بھری، جس نے ٹھیک 1.25 گھنٹے کے بعد اسلام آباد پہنچ جانا تھا۔ اڑان بھرنے کے بعد 4 منٹ کے بعد جہاز کے کیپٹن صالح جنجوا کی طرف سے کنٹرول روم کے اندر ایک کال موصول ہوئی، جس میں جہاز کی حالت مکمل درست ہونے کی انفارمیشن دی گئی تھی۔ جہاز 50,000 فٹ کی بلندی پر اڑ رہا تھا اور چترال اب تک کہیں بہت دور رہ گیا تھا، کیونکہ سفر اب 1 گھنٹے کا گزر چکا تھا اور صرف 25 منٹ کی دوری پر مسافر اپنی منزل پر پہنچنے کا انتظار کر رہے تھے۔ مگر پھر اچانک ہی سب کچھ بدل گیا اور جہاز آسمان کی بلندیوں میں ڈولنے لگ گیا۔ کنٹرول ٹاور کو کیپٹن صالح جنجوا کا پیغام موصول ہوا کہ جہاز اچانک ہی ان کے کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے۔ Pakistan 661, this is Islamabad approach. You can set course directly for overhead Romeo November. Your last position observed was 33 miles northwest of Islamabad. کنٹرول روم سے امدادی صداؤں کے باوجود اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب تک تو پائلٹ کا رابطہ کنٹرول روم ٹاور سے مکمل ٹوٹ چکا تھا اور جہاز کی ڈگمگاہٹ کی وجہ سے تمام پیسنجرز کی سانسوں کی ڈور بھی اب ٹوٹنے لگ چکی تھی۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جہاز سمیت جہاز کے اندر موجود 47 افراد حویلیاں کے پہاڑوں کے اندر جہاز کے ایندھن سے اٹھنے والے آگ کے شعلوں کی نظر ہو گئے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کے 2016 میں تباہ ہونے والے ART طیارے کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق 7 دسمبر 2016 میں PIA کے ATR طیارے نے چترال سے اسلام آباد کی طرف اڑان بھری تو انجن کی پاور ٹربائن کا اسٹیج 1 بلیڈ یعنی PT1 بلیڈ ٹوٹ کر اپنی جگہ سے ہٹا، جس سے پاور ٹربائن شافٹ کی گردش متاثر ہوئی، جبکہ OSG پن بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ پرواز کے دوران شام 4:05 اور 31 سیکنڈز پر خرابی شروع ہوئی اور یہ خرابی تھی انجن آئل میں ایندھن کی آلودگی شامل ہونا، جس نے ٹوٹے ہوئے OSG پن اور پاور ٹربائن اسٹیج 1 بلیڈ کے ساتھ مل کر پروپیلر کی رفتار کم کر دی اور پروپیلر الیکٹرانک کنٹرول میں خرابی پیدا ہو گئی۔ 4:10 اور 34 سیکنڈ پر انجن نمبر 1 فیل ہو گیا اور 4:11 اور 53 سیکنڈ پر OSG نے بھی کام کرنا بند کر دیا۔ بدقسمت طیارے کے پائلٹس نے بھی بالکل ایک نئی قسم کی خرابی دیکھی تھی جو اس سے پہلے ATR طیاروں میں کبھی نہیں دیکھی گئی، اور پھر 4:20 پر طیارہ حویلیاں کے مقام پر گر کر مکمل تباہ ہو گیا۔ جس جگہ یہ طیارہ گر کر تباہ ہوا وہ جگہ مکمل طور پر پہاڑی اور ویران تھی، اور جہاز کے گرنے کے فوراً بعد ایک دھماکہ ہوا جس سے ہر طرف آگ بھڑک اٹھی۔ جہاز اونچی پڑیوں پر گرا جس سے تقریباً 4 کلومیٹر تک اس کا ملبہ پھیل گیا اور ہر طرف آگ لگ گئی، جبکہ راستے کی دشواری اور جگہ کے ویران ہونے کی وجہ سے امدادی ٹیمیں بھی دیر سے پہنچ پائیں۔ تب تک لوگوں کے جسم بھی جل چکے تھے۔ اس حادثے میں 42 مسافر اور 5 عملے کے لوگ شامل تھے جن کی شناخت بھی کرنا ممکن نہ تھی۔ اس بدقسمت حادثے میں
पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत जिन्होंने हाल ही में मौसीकी को तर्क करके नातों की दुनिया में अपना रुझान बनाया और बहुत शोहरत पाई, जिनका नाम जुनैद जमशेद था, वो भी इस जहाज के अंदर शामिल थे। और विहाड़ी से ताल्लुक रखने वाला चित्राल में तैनात बहादुर और मुखलिस अफसर DCO चित्राल उसामा वड़ाइच और उनकी अहलिया और उनकी एक बेटी भी शामिल थे। प्यारे दोस्तों, कोई नहीं जानता कि हकीकत क्या है। क्या तैयारे के अंदर पहले से खराबी मौजूद थी या फिर उड़ान भरने के बाद इसमें खराबी आई? बहुत सी तहकीकात अब तक हो चुकी हैं, लेकिन असल हकाइक अल्लाह ही बेहतर जानता है कि यहाँ पर यह हादसा क्यों कर पेश आया। इसलिए जब भी सफर पर जाएं या फिर रात को सोएं तो सबसे पहले अल्लाह ताला से अपने तमाम तर गुनाहों की माफ़ी मांग लिया करें और दूसरों को माफ़ कर दिया करें, ये सोच कर कि शायद ये सफ़र मेरी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र हो। प्यारे दोस्तों, मौत एक हकीकत है, मौत एक अटल हकीकत है। कोई नहीं जानता कि मेरी मौत कहाँ पर आनी है, कोई नहीं जानता कि मेरी मौत किस हवाले से होनी है। किसी को भी मालूम नहीं कि मैंने किस तरीके से इस दुनिया से जाना है। प्यारे दोस्तों, हमारा ईमान है कि मौत का वक़्त मुकर्रर है और वो एक दिन आके रहेगी, इसलिए इसके लिए हमेशा से तैयार रहना हमारे ऊपर ज़रूरी है। अपने प्यारे दोस्त यासिर कियानी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।